خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، آج کا ڈیووشن ہم نے لیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں سے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، آج کے ہمارے ڈیووشن کا عنوان ہے نجاست سے نجات، نجاست سے نجات، اور اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب کے ذہن میں ایک معیاری ایماندار ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر مسیحی جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتا ہے، اس میں ایک معیار ہو جو دنیا میں اور خدا کی نظر میں قابل قبول ہو۔ پچھلے اقتباس میں 19ویں اور 20ویں آیات میں ہم نے دیکھا کہ اس نے ایک ایماندار میں 3 خوبیاں بیان کی ہیں اور بتایا ہے کہ ایماندار وہ ہوتا ہے جو سننے میں تیز ہوتا ہے، بولنے میں دھیرا ہوتا ہے اور قہر میں دھیما ہوتا ہے۔ اور اگر آپ 19ویں آیت سے 22ویں آیات تک دیکھیں تو ان آیات میں ہمیں مقدس یعقوب 7 احکامات دیتا ہے جو کسی ایماندار کو مسیحی معیاری زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ 19ویں آیت میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر شخص سننے میں تیز ہو، پھر دوسری بات انہوں نے کہا ہے بولنے میں دھیرا ہو، تیسری بات انہوں نے کہا ہے قہر میں دھیما ہو، چوتھی بات انہوں نے 21ویں آیت میں کہی ہے نجاست کو دور کرے، 5ویں بات بھی 21ویں آیت میں کہی ہے بدی کے فضلہ کو دور کرے، اور پھر 6ٹھی بات کہی ہے کلام کو حلیمی سے قبول کرے 21ویں آیت میں، اور 22ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کلام پر عمل کرنے والا ہو۔ یہ 7 احکامات 19ویں آیت سے 22ویں آیت تک دیے ہیں تاکہ ہم جو ایماندار ہیں ہمارے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم مسیحی معیاری زندگی بسر کرنے کے لیے مقدس یعقوب کو سمجھیں اور اس نے جو معیار دیا ہے اس پر عمل کریں۔ اب ہم 3 باتوں پر غور کریں گے جو 21ویں آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات 21ویں آیت میں بیان کی گئی ہے کہ ہمیں نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کرنا ہے۔ ہمارا مضمون ہے نجاست سے نجات۔ نجاست اور بدی کے فضلہ کو ہم نے دور کرنا ہے، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے بطور ایماندار۔ دوسری ذمہ داری ہے کہ ہم نے کلام کو حلیمی سے قبول کرنا ہے، اور تیسری ذمہ داری ہے کہ اس کلام کو جو ہماری روح کی نجات ہے اس کو ماننا ہے اور عمل میں لانا ہے۔ ناظرین، آئیے اب ہم ان تینوں چیزوں پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مقدس یعقوب کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ پہلی بات، نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کرنا۔ ناظرین، جب ہم یونانی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ نجاست کے لیے یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا بنیادی لفظ روپوس ہے، روپاریا لفظ ہے، اور یہ روپوس سے نکلا ہے۔ اب روپوس ناظرین میڈیکل میں کانوں کی بیماری ہے۔ جو لفظ مقدس یعقوب نے یہاں پر استعمال کیا ہے یہ کانوں کی بیماری ہے، اور 19ویں آیت میں مقدس یعقوب نے بار بار کہا ہے کہ ہر شخص سننے میں تیز ہو۔ اور ناظرین، یہ ایسی بیماری ہے جو سننے کے عمل کو روک دیتی ہے،
اور اسے مقدس یعقوب نے 21ویں آیت میں بیان کیا ہے کہ نجاست ہے جو ہمارے کانوں میں جم جاتی ہے، ایسی نجاست جو میل سے شروع ہوتی ہے، اور یہ میل جو ہوتی ہے آہستہ آہستہ شیشے کی طرح سخت ہو جاتی ہے اور کانوں میں بہرے پن کی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں مقدس یعقوب بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایماندار اس وقت تک نہیں سن سکتے جب تک ان کے کانوں میں سے اس بیماری کو دور نہ کیا جائے۔ پھر ہے بدی کا فضلہ۔ بدی کا فضلہ جو ہے، اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے پیریسیا کاکیا، اور یہ جو یونانی زبان کا لفظ ہے اس سے مراد وہ بیماری ہے جیسے کینسر ہوتا ہے کہ جب کسی انسانی جسم میں وہ شروع ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور وہ سارے جسم کو مفلوج کر دیتا ہے۔ یہ دو بیماریاں ہیں، یعنی کانوں کی بیماری اور جسم میں کینسر کی طرح کی بیماری جسے پیریسیا کاکیا کہا گیا ہے۔ یہ دو بیماریاں ہیں جو ایمانداروں کو خدا اور خدا کے کلام سے دور کرتی ہیں، جو سننے کے عمل کو روک دیتی ہیں۔ یہاں پر اس نے کہا ہے کہ ان دونوں بیماریوں کو دور کرو۔ اب ٹھیک کرو کی بات نہیں ہو رہی ہے، دور کرو کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں دور کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یونانی زبان میں وہ ہے اپوتیتھیمی، اور اس سے مراد کیا ہے؟ کسی چیز کو کاٹ کے الگ کر دینا، یعنی کسی چیز کو جو ہمارے لیے خطرناک ہے میڈیکل اسپیکنگ، اس کا آپریشن کرنا۔ یعنی یہاں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ ہماری نجاست اور بدی کا فضلہ جو ہے، ہماری نجاست کیا ہے؟ ہمارے کانوں کی وہ بیماری جو کسی میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوگی، اس کا اب آپریشن ہی کروانا ہوگا۔ مقدس یعقوب نے نہ سننے کے ایشو کو بہت ہی سنجیدگی سے بیان کیا ہے کہ اگر ہم سنتے ہی نہیں ہیں تو ایمان کیسے پیدا ہوگا، اور اگر ہم ایمان نہیں رکھتے تو نجات کیسے آئے گی؟ ایمانداروں کی نجات ایمان پر منحصر ہے، اور ایمانداروں کا ایمان کلام کے اوپر ہے۔ یہاں بیان کیا گیا ہے، اسی لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے، دوسری بات، اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا۔ اس کلام کو جو بویا گیا، بوئے جانے کے لیے یونانی زبان کا لفظ ہوتا ہے کاشتکاری کرنا، جیسے بیج بویا جاتا ہے۔ یہ ایونجلزم کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ کلام جو ہم اتوار کو سنتے ہیں، وہ کلام جو ہم اپنے ذاتی ڈیووشن میں سے پڑھتے ہیں، وہ کلام جو ہمیں کسی بھی طرح سے سنایا جاتا ہے، چاہے وہ سیمینارز ہوں، چاہے وہ کانفرنسز ہوں۔ ناظرین، سننے کا عمل جو ہے یہ انتہائی سنجیدہ ہے، اور اسے حلیمی سے قبول کرنا ہے، مغروری سے نہیں۔ اور حلیمی کیا ہوتی ہے ناظرین؟ اس کے لیے یونانی زبان کا لفظ ہے پراؤس۔ پراؤس سے مراد ہوتا ہے ایسا جانور جو سدھایا گیا ہو، یعنی وہ جانور اپنی طاقت رکھتے ہوئے بھی اپنی طاقت کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا۔ ہماری آزاد مرضی ہونے کے باوجود ہماری مرضی خدا کے تابع ہو تو اسے حلیم کہا جاتا ہے۔ حلیم سے مراد ناظرین یہاں بدو نہیں ہے، حلیم سے مراد ایسا شخص جو انتہائی انٹیلیجنٹ ہے، بہت طاقتور ہے، لیکن اس کی انٹیلیجنسی، اس کی ذہانت اور اس کی طاقت خدا کی مرضی کے مطابق چلتی ہے۔ اور اگر ہم خدا کا کلام خدا کی مرضی کے مطابق ہی قبول کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں خدا کے کلام کو حلیمی سے قبول کرنا۔ ایسا کلام انسان کی نجات کا سبب بنتا ہے۔ اور تیسرا حصہ ہے تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک خوبصورت کانسیپٹ کلیئر کیا گیا ہے۔ ہماری نجات اور ہماری شفا کا انحصار ایمان پر ہے۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، بہت کلیئر ہے۔ جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، یہ بھی بہت کلیئر ہے۔ ناظرین، ہماری شفا اور ہماری نجات کا انحصار ایمان پر ہے،
اور مقدس پالوس رسول رومیو 10 باب کے 17 میں کہتا ہے اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری نجات کا انحصار ایمان پر ہے تو ہمارے ایمان کا انحصار کلام کے اوپر ہے، اور جب تک ہم خدا کے کلام کو نہیں سنیں گے، جب تک ہم کانوں کی بیماری کا علاج نہیں کریں گے، سننے کے عمل کو ٹھیک نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم نجات یافتہ نہیں ہو سکتے۔ سو نجاست سے نجات ناظرین ضروری ہے۔ سننے کے عمل کو بہتر کریں تاکہ ہم خدا کے کلام کو حلیمی سے قبول کر کے مقدس یعقوب رسول کے ایماندار بن جائیں اور نجات کی برکت کو انجوائے کر سکیں۔ ناظرین، آج میری یہ دعا ہے کہ ہم سب کلام کو سنیں، عمل کریں، بدی کے فضلہ کو دور کریں، نجاست کو دور کریں اور کلام کو حلیمی سے قبول کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ پیارا آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مقدس یعقوب نے ہمیں وہ خیالات دیے ہیں جن پر عمل کر کے، جن کو غور کر کے ہم ایک معیاری مسیحی بن سکتے ہیں۔ اس بڑی ذمہ داری کے لیے جو مقدس یعقوب نے ہمیں دی ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں نہ سنیں، بلکہ ہم اپنے کانوں کو خداوند کے لیے ٹیون کریں اور خدا کے کلام کو حلیمی سے قبول کریں اور نجات یافتہ ہو جائیں۔ خداوند، اگر ہم نے آج سننے سے انکار کیا ہے، ہمیں معاف فرما اور ہمیں نجاست سے دور اور بدی کے فضلہ سے دور ہو کر کلام کو حلیمی سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔